یہ ایک سور دیوبندی ہے، عید میلاد النبی کا جب سمے آیا تو کیسے بھاگتا ہوا اور چلاتا ہوا آ رہا ہے، دیکھیے۔ بدعتیوں، قیامت کی صبح تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کا حصہ ہوتا تو سن بدعتی، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 مرتبہ، مکے کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ بھی آئی۔ بتا، نبوت کے بعد کے 13 سال تک اللہ کے نبی عید میلاد النبی منایا یا پھر اس کا حکم دیا لوگوں کو؟ مدینے کی 10 سال کی زندگی میں بتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عید میلاد النبی منایا یا صحابہ کا حکم دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ بھی آئی، تجھے عید میلاد النبی نہیں ملے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ بھی آتی رہی، لیکن تجھے عید میلاد النبی ان کے خلافت کے دور میں نہیں ملے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ بھی آئی، تجھے عید میلاد النبی نہیں ملے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تجھے عید میلاد النبی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ آیا، عید میلاد النبی تجھے نہیں ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا، 12 تاریخ ہے، عید میلاد النبی تجھے نہیں ملے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تجھے عید میلاد النبی نہیں ملے گا۔ اگر ملتا تو میں اس کو اپنا عقیدہ بناتا۔ بریلوی کوئی نظریہ نہیں ہے کہ میلاد انہیں نے شروع کی ہے، جی نہیں، میلاد رب نے پڑھا ہے، فرشتوں نے پڑھا، نبیوں نے پڑھا، رسولوں نے پڑھا، ہمارے نبی نے خود نے پڑھا اپنا میلاد، نبی کے صحابہ نے پڑھا، وہابیوں کے دادا پردادا نے پڑھا۔ پہلا وہابی ہندوستان کا اسماعیل دہلوی، اس کے دادا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میلاد پڑھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ابا حضور حضرت شیخ محدث عبد الرحیم دہلوی، انہوں نے میلاد پڑھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے میلاد پڑھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کا پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکھی، انہوں نے میلاد پڑھا۔ ان نمک حراموں کو کیا ہو گیا تھا؟ پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے۔ گلیاں سج رہی ہیں، گھر سجائے جا رہے ہیں، مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، دلیل مانگتے ہیں۔ بتائیے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا؟ کس سے پوچھتے ہو؟ کیلا بیچنے والے سے؟ ہم سے پوچھو کر کے، ہم تمہیں بتاتے ہیں دن میں تارے کہاں دکھتے ہیں۔ صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے کہا بالکل منایا، آنکھیں کھول کے پڑھ، نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ بان ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، کیا کرنے؟ کہتے ہیں حضور ہم مل کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر ہے تو نے آمنہ کا لال ہمیں عطا فرما دیا۔ اب یہ صحابہ نے بھی کیا، حضور نے کیا کہا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا صحابہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، تم قسم کھا سکتے ہو اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے کہا حضور اللہ ما جلسنا الا ذالک، حضور قسم بخدا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر ہے تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا ہے۔ اب حضور کے طریق ساز جملے، حضور نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ تم پر کوئی شک ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہیکم علی الملائکہ، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے آ کر بتایا ہے حضور آپ کے غلام مل کر جو کام کر رہے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے اس بات پر فخر فرما رہا۔ اس کام پر تو اللہ فخر فرماتا ہے، حضرت آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اب ان دیوبندی وہابی حرامیوں کو کیا کہو گے؟ جب بھی عید میلاد کا موقع آتا ہے تب یہ سوروں کی طرح دوڑتا بھاگتا ہوا چلاتا ہوا اور عید میلاد کو غلط ثابت کرنے پہ لگا ہوا رہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے مسلمان الگ الگ ہے، مسلمان بٹ گیا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ بتاؤ ان جیسے حرامیوں کو سے کیسے ایک ہوگا؟ یہ بہت بڑا حرامی ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے، اور ان لوگوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر.